بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دھرتی پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے سب سے افضل ترین ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے 26 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک پورا باب ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مطابقت سے یہ باب ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اپنے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم۔ صحابہ، تم حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی زیارت کر لو، اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ لو، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سراپا نظر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے کام ہیں جو آپ سے شروع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، موطا امام مالک میں اس حدیث کو لکھا گیا، کان ابراہیم علیہ السلام اول الناس ضیف الضیف۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی ہے۔ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، اور لوگوں میں سے سب سے پہلے شخص وہ ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو چھوٹا چھوٹا کیا ہے۔ قص الشوارب، اس کا معنی ہوتا ہے مونچھوں کو چھوٹا چھوٹا کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ہیں، تاریخ ابن عساکر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من لبس السراویل ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے شلوار پہنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ تہمد باندھا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی تہمد ہی باندھا کرتے تھے۔ شلوار کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَأَوَّلُ مَنْ عَانَقَ إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے معانقہ کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ حضرت عمر بن خطاب سے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ تو وہ کہنے لگے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے، لِأَنَّكَ تُعْطِي وَلَا تَأْخُذُ، اس لیے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت کو پیغام، جامع الترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا، یا محمد اقری امتک منی السلام، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجئے، وَأَخْبِرْهُمْ، ان کو خبردار کیجئے، أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، جنت کی مٹی خوشبودار ہے، عذبۃ الماء، نہایت ہی شیریں پانی ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وہاں پر لمبے چوڑے میدان ہیں، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور وہاں پر شجرکاری کس چیز سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جو یہ کلمات دہراتا ہے اس کے نام کے درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بھی ہے اور اس امت کے واسطے انعام بھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔